اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور پیار کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا، اگر میں نے یہ برا کام کیا تو میرے والدین ناراض ہو جائیں گے، تو ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو اس سے مراد اللہ رب العزت کا پیار ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان برے کام نہیں کرتا، ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ چھوڑ دیتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی میں اولیاء کرام کا شمار ہوتا ہے۔ اولیاء کرام اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو ان اولیاء کرام میں حضرت سلطان بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے توبہ کی، اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ خراسان میں طیب اور طاہر رزق میسر نہ ہوگا، مجھے حلال روزی نہ ملے گی، تو آپ نے عراق کا سفر کیا، عراق کے گرد و نواح میں گئے، اور آپ نے وہاں بھی اس کو نہ پایا، حلال روزی آپ کو وہاں بھی نہ میسر آئی۔ پھر آپ دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک شہر میں جا کر آپ نے ایک باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ باغ کے مالک نے آپ کو 10 درہم ماہانہ اجرت پر رکھ لیا، تو کافی عرصہ آپ اس باغ میں رکھوالی کرتے رہے، نوکری کرتے رہے۔ تو عرصے دراز کے بعد باغ کا مالک اپنے خدام کے ساتھ آتا ہے، اور وہ آپ کو حکم دیتا ہے، اے ابراہیم مجھے کوئی اچھا سا انار لا کر دو جو میٹھا ہو، عمدہ ہو۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم جاتے ہیں، اور آپ ایک بڑا سا انار لے کر آتے ہیں اور اپنے مالک کو پیش کرتے ہیں۔ تو وہ جب انار کاٹا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ تو مالک کہتا ہے، میں نے کہا تھا میٹھا انار پیش کرو، تو آپ یہ کون سا انار لے کر آئے؟ تو آپ دوبارہ جاتے ہیں، پھر آپ جو رنگت میں زیادہ خوبصورت ہے، جو زیادہ بڑا انار ہے، وہ لے کر آتے ہیں، اور جب اسے بھی کاٹا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ پھر اسی طرح کا ہوتا ہے، انار کھٹا ہوتا ہے۔ تو مالک کہتا ہے، آپ کو اتنا عرصہ اس باغ میں کام کرتے ہو گیا، لیکن آپ کو ابھی تک یہ نہ پتہ چلا کہ میٹھا انار کون سا ہے اور کھٹا انار کون سا ہے۔ تو آپ نے مالک کو کہا، آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، میں آپ کا ملازم ہوں، اور کبھی میں نے انار کو چکھا ہی نہیں، کبھی انار کو کھایا ہی نہیں، تو مجھے کیسے معلوم ہو کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا انار کھٹا ہے؟ تو مالک نے کہا، تو ابراہیم بن ادم تو نہیں، تو وہ بادشاہ تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے اس سے اجازت مانگی کہ مجھے جانے دو، میں اب باغ کی رکھوالی نہیں کروں گا۔ تو اس نے منتیں کی، اس نے آپ کے آگے گزارشات پیش کی کہ آپ باغ کی رکھوالی کریں، میں آپ کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، پہلے مجھے میرے عمل کے مطابق تنخواہ ملتی تھی، اب میرے تقوی اور زہد کی وجہ سے آپ میری تنخواہ بڑھا دیں گے،
تو میں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے وہ نوکری چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوئے، شام کا سفر کیا، اور شام کے علاقے میں کوئی آپ کا چاہنے والا، کوئی آپ کا جاننے والا جب آپ سے ملا تو آپ نے کہا میں نے شہر بشہر، قریہ بقریہ سفر کیا تاکہ میں حلال رزق حاصل کروں، طیب روزی حاصل کروں، اور یہ مقام مجھے حلال رزق کی وجہ سے ملا۔ تو حضرات محترم، اسی طرح کا واقعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا بھی ہے کہ آپ نے 12 سال باغ کی رکھوالی کی، اور جب باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سیب لا کر دو، تو آپ نے بھی سیب پیش کیا تو اس کا بھی ذائقہ اچھا نہ تھا۔ تو باغ کے مالک نے کہا آپ کو اتنا عرصہ یہاں کام کرتے ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کون سا سیب میٹھا ہے، کون سا سیب اچھا ہے؟ تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ میں باغ کا رکھوالا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بزرگان دین کی طرح ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔